اب سود کی حقیقت کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں سود کو ختم کرتا ہوں اور صدقے کو بڑھاتا ہوں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے۔ رب کہتا ہے کہ میں سود کو ختم کرتا ہوں، اسے کم کرتا ہوں۔ بندہ سوچے کہ میں زیادہ محنت کرتا ہوں، اوور ٹائم لگاتا ہوں، میں زیادہ پیسہ کما لیتا ہوں، لیکن وہ پیسہ سود والا ہے۔ تو اگر اپنے ذہن کے مطابق بندہ وہ سودی پیسہ جتنا مرضی حاصل کر لے، اگر 15,000 حاصل کرنا تھا وہ 30 حاصل کر لے، 50 کی بجائے وہ 1,00,000 روپیہ حاصل کر لے، اگر وہ پیسہ سود کا ہے، اس کی نظروں میں اس کے اندر کثرت تو موجود ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، میں سود کو ختم کر دیتا ہوں۔ کثرت موجود ہے لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ گناہ تو کرتے ہیں لیکن گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ سود کھاتے ہیں، سود کو حرام کہنے کی بجائے ہم لوگ اس پر تعویلیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں جی اگرچہ حرام ہے، میں نے اس طریقے سے حاصل کیا ہے، نہیں وہ اس طریقے سے ہمیں دیتے ہیں۔ اگر پیسے پہ مجھے بینیفٹ ملتا ہے تو مجھے اس وجہ سے ملتا ہے، میں نے ان کے پاس پیسہ رکھوایا ہے، تو ہم اپنے ذہن سے تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بندہ گناہ کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جائے اور اس پر تعویلیں کرنا شروع کر دے، صفائیاں دینا شروع کر دے کہ نہیں میں نے تو اس لیے کیا ہے، میں نے تو یہ سوچ کر کیا تھا، وہ فلاں بندہ تو یہ کہہ رہا تھا، مجھے انہوں نے یہ بتایا تھا۔ ترکیوں کے اندر ایک کہاوت مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لومڑی سے دین سیکھنا شروع کریں گے تو آپ یہ سمجھنے لگ جائیں گے کہ چوری کا مال کھانا یہ حلال ہے، اگر آپ لومڑی سے دین سیکھنا شروع کریں گے۔ تو اگر آپ ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں جو سارا کاروبار ہی سود کا کرتا ہے، تو اس نے تو آپ کو مثالیں دینی ہیں، وہ آپ کو سمجھائے گا، وہ کہے گا یار دیکھو میں نے اتنے عرصے میں اتنا پیسہ کما لیا، بڑی مثالیں دے گا۔ تو اگر آپ اس کی باتوں میں آ کر تعویلیں سن کر حرام پیسہ گھر لے آتے ہیں، تو فرمایا جو بندہ ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، صرف ایک لقمہ حرام کھانے سے۔ ہم روتے ہیں، پریشان ہیں، یار میری دعا قبول نہیں ہوتی، اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، نمازیں پڑھ پڑھ کے دعائیں کرتا ہوں، دعا قبول نہیں ہوتی، اب تو نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ ہمارے مسلمان کہتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جن سے گفتگو ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس اب تو نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا، اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنی دعائیں کرتا ہوں، دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ بھائی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہمارا کھانا حلال نہیں ہے۔ جو ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے 40 دن کا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو 40 دن ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی، ہم اس عبادت کے بعد اگر دعا بھی کریں تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ جو ایک لقمہ حرام کا کھائے اس کی 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی، تو جو سارے کا سارا کھانا ہی حرام کھائے، اکیلا نہیں، جس کا سارا گھر سارے افراد ہی حرام کھانا کھائیں، ان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ پھر ان کی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ نماز پڑھتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی، قرآن پڑھتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی۔ بھائی برکت آئے گی کیسے؟ جس زبان سے تم قرآن پڑھتے ہو، اس زبان سے تم نے حرام کا ذائقہ چکھا ہے، تو اس زبان سے ادا کیے گئے جملے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بندے نے ایک لقمہ حرام کا کھایا، 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوئی۔ ایک بندہ اگر ایک وقت میں 2 روٹیاں کھاتا ہے، کتنے لقمے اس نے کھا لیے؟ 40 کو ضرب دے لیں، دوپہر کا کھانا بھی کھانا ہے پھر حرام کا مال ہے، رات کا کھانا ہے پھر حرام کا مال ہے۔ ایک گھر میں 10 افراد ہیں، ایک بندہ 3 وقت کا کھانا کھاتا ہے، اور 3 وقتوں میں جتنا کھانا کھاتا ہے کتنے لقمے؟ درجنوں کی تعداد میں بن جائیں گے، تو ایک لقمے سے 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو جو اتنا کھانا ایک دن میں حرام کا کھائے، کئی سالوں کی عبادت اس کی قبول نہیں ہوگی، تو یہ ایک دن کی نحوست ہے، اگلے دن پھر وہی حرام کھانا کھانا ہے۔ تو جو سارا ہفتہ جس کا اوڑھنا بچھونا، گھر کا سارا سامان جو کھانے کے لیے آنا ہے، سارے کا سارا حرام ہوگا، کوئی برکت نہیں ہو سکتی۔ قرآن پڑھتا رہے، دعائیں کرواتا رہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنا رزق حلال کرنا پڑے گا، حلال کھائیں گے اس کے اندر برکت ہوگی۔ دوسرے نمبر پر یہ جو سود ہے، ایک تو حلال کھانا ہے، دوسرا حرام کو جو ہم لوگوں نے حلال سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور یہ بھی ایک پریشانی ہے آج کے دور میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ
اس کام سے بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر بچنا مشکل ہو گیا ہے تو ہم نے اب کوشش بھی نہیں کرنی بچنے کی، کوئی بات نہیں، ہم حرام کھا لیتے ہیں۔ یہ کچھ بینکوں کی طرف سے درخواست دائر کی گئی کہ یہ جو معاملہ ہے سود کو حرام قرار دینے کا، تو اس پر نظر ثانی کی جائے۔ ہمارے ملک کا، ہمارے پاکستان کا ایک مشہور بینک ہے جس نے درخواست دائر کی تھی کہ نہیں، سود کو حرام قرار نہیں دینا بلکہ اس کے لیے گنجائش نکالی جائے۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار چلتا ہے اگرچہ حرام کے اوپر، ہم نے لوگوں کو حرام ہی کھلانا ہے، جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں تو ہم نے سب کو حرام ہی کھلانا ہے۔ وہ اس پر مصر ہیں، وہ ہمیں حرام کھلانا چاہتے ہیں، اور ہم بھی ایسے شیر جوان ہیں کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش نہیں کرنی، حرام آتا ہے تو حرام ہی آ جائے، چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اگر ہم حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنا شروع کر دیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارے پاکستان کے ایک سابقہ صدر مملکت تھے، ان کا بیان تھا، انہوں نے کہا کہ میں علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ سود کے لیے تھوڑی سی گنجائش نکالی جائے، یہ ضرورت بن چکا ہے تو اس کے لیے آپ تھوڑی سی نرمی پیدا کریں شریعت میں تاکہ عام بندہ اس کو استعمال کر سکے۔ یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو رب تعالیٰ نے حرام کام قرار دیا ہے آپ اس کو جائز کر دیں۔ علماء سے کہا کہ آپ اس میں نرمی پیدا کر دیں، اگر آپ ایسا نہیں کرتے، آپ ہمیں حرام کی رٹ داری کر کے سناتے ہیں نا کہ یہ حرام ہے، سود حرام ہے، تو آپ تو ہمارے دشمن ہیں، آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سود کھاتا ہے وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ سود کھانے والا رب تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے، تو وہ قادر مطلق ہے۔ ہم حرام کھائیں اور رب کے ساتھ اعلان جنگ کریں، پھر کہیں کہ ہمارا کاروبار سٹینڈ نہیں ہوتا، پھر کہیں کہ ہمیں بزنس کے اندر پریشانی ہے، پھر کہیں کہ ہمیں سکون نہیں ملتا۔ ہر شے پوری ہے، نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، لیکن سکون نہیں ملتا، دل بے چین رہتا ہے، اندرونی طور پر بڑا پریشان ہوں۔ تو بھائی سکون ملے گا کیسے جب ہم نے حرام کھانا ہے، رب کے ساتھ اعلان جنگ کر دینا ہے، تو پھر ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ اگر سکون چاہیے تو پھر حلال کھانا پڑے گا۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں مسلمانوں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اتنا بڑا یہ شریعت کا فیصلہ ہے حلال اور حرام کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سود کھانے کا گناہ اتنا ہے، 70 درجات ہیں سود کھانے والوں کے، 70 قسم کے گناہ ہیں اس کے، اور فرمایا کہ سب سے کم تر جو درجہ ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ 70 درجات میں آخری درجہ یہ ہے، تو جو اوپر والے درجات ہیں ان کا عالم کیا ہوگا؟ ہمیں سکون ہے، ہم ایزی ہیں، کوئی بات نہیں، ہم نے پیسے بینک میں رکھ دیے ہیں، ہمیں اس پر پروفٹ ملتا ہے، بینیفٹ آ رہا ہے، گھر میں بیٹھ کر سکون سے کھائیں گے، تو کیا فائدہ گھر میں بیٹھ کر حرام کھانے سے؟ اس کی بجائے تھوڑی سی محنت کر لو۔ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔